بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون سورة السجدة. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. محترم سامعین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین نوویہ کی اس سے پہلے کے دروس تک 28 حدیثوں کی شرح و تفسیر آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اور اضافات کے ساتھ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کی روشنی میں گزر چکی ہے. یہ 29ویں حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، اور اسی طرح سے فتح مکہ کے بعد ان کو مکہ مکرمہ میں لوگوں کی تعلیم و تعلم کے لیے قرآن مجید کی تعلیم اور اسلامی فقہ کی تعلیم دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا. یہ مکہ مکرمہ میں بحیثیت مدرس کے ایک مدت تک رہے. ان کا مختصر تعارف 18 نمبر حدیث میں گزر چکا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو ایسا عمل بتا دیجئے جس کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے اور نار یعنی دوزخ سے دور ہو جاؤں. قال لقد سألت عن عظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. لیکن یہ کام اللہ رب العالمین جس پر آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے. تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے دوری اختیار کرنے کے چند اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَتَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. وَتَصُومُ رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور حج بیت اللہ کا اہتمام کرو. ثم قال، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر. کیا میں خیر کے دروازوں کی جانب تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد الصوم جنۃ، روزہ رکھنا یہ ڈھال ہے. والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. اور صدقہ کرنا یہ برائیوں کو اور گناہوں کو اسی طرح سے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا کر کے بجھا دیتی ہے. اور وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل. ثم تلا، اور انسان کا کسی آدمی کا رات کی تنہائی میں نماز ادا کرنا.
پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سورۃ السجدہ کی آیت تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو لالچ میں، خوف و طمع میں، اور خوف کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے یہ لوگ پکارتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کہ کیا میں تم کو تمام معاملات کے سرے سے اور اس کے ستون سے اور کوہان کی چوٹی سے باخبر نہ کر دوں؟ صحابی رسول معاذ بن جبل نے فرمایا، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آپ مجھ کو اس سے باخبر کریں۔ قال رأس الامر الاسلام، فرمایا اسلام معاملات کا سرا جو ہے یہ اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس کے پلرس اور اس کے ستون اور اس کا جو سہارا ہے وہ نماز ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور کوہان کی چوٹی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید خبر دیتے ہوئے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہ کیا میں ان سب کی بنیادوں اور ان سب کی اصل کی خبر تم کو دے دوں؟ انہوں نے فرمایا، بلا یا رسول اللہ۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ خبر دے دیجئے۔ فاخذ بلسانہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا، وقال، اور فرمایا، کف علیک ھذا، اسے روک کر کے رکھو۔ قلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جس چیز سے گفتگو کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تم کو گم پائے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ، کیا لوگ منہ کے بل اور اسی طرح سے اپنی ناکوں کے بل اور جہنم میں کسی دوسری چیز کی وجہ سے یا زبانوں کی خیانت کے علاوہ کسی دوسرے جرم کی وجہ سے ڈالے جائیں گے؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ لوگ جہنم میں زبانوں کی خیانت کی وجہ سے منہ کے بل گھسیٹ کر کے یا ناک کے بل گھسیٹ کر کے ڈال دیے جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، اور اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ جیسا کہ اس اصطلاح کا پہلے معاملہ اور اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، یعنی ایک سند سے یہ حسن ہے اور دوسری سند سے صحیح ہے، یا اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو شبہ ہے۔ بہرحال حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم اور طویل حدیث میں، مبارک حدیث میں، بہت سارے امور کی جانب امت اسلامیہ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہم کو اس حدیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا مقصد اور ان کا جو قصد ہوتا تھا، جو ان کی امیدیں ہوتی تھیں، جو عزم ہوتا تھا، وہ بہت اونچا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے صحابی رسول نے کہا کہ مجھ کو ایسا عمل بتائیے جو جنت میں داخل کرنے والا اور جہنم سے دور کرنے والا ہو۔ تو صحابی رسول نے فرمایا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، مجھ کو ایسے عمل کے بارے میں خبر دیں جو جنت میں داخل کرنے والا اور جہنم سے دور کرنے والا ہے، یعنی جو جنت میں داخلے کا سبب ہے اور جہنم سے دوری کا سبب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے لحاظ سے ان کو اسی طرح کا جواب دے کر کے فرمایا، لقد سألت عن عظیم، تم نے بہت عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، یعنی تمہارا سوال بہت عظمت والا ہے، بہت گہرائی والا ہے، اور تمہارا سوال بہت پاکیزہ ہے، بہت عظیم ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کے جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، اسی اسلوب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر اسی آیت کریمہ کے طرز پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سوال کے جواب میں آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، یہ چیز بہت آسان ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اس کے راستے کو آسان کر دیا ہے۔ ہم یہاں دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی جنت کے راستے کو آسان کرے اور جہنم سے ہم کو نجات عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دین کے آسان ہونے کے بارے میں ہم کو خبر دی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العالمین تم سے آسانی چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جب جہاد کے لیے بھیجا تو وصیت فرمائی یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، وبشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو بشارتیں اور خوشخبریاں دینا اور نفرتیں نہ پھیلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، ایک دوسری حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ تم کو آسانی پیدا کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے، مشکلات پیدا کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان ھذا الدین یسر، یہ دین بہت آسان ہے، اللہ رب العالمین نے اس دین کو آسان بنایا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے اسباب پیدا کرنے والے اعمال کا تذکرہ یہاں فرمایا کہ تعبد اللہ، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، یعنی تذلل اختیار کرو، اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اس کی محبت اور اس کی تعظیم میں جھکا دو، اس کے آگے اپنی پیشانی کو رگڑنے والی پیشانی بنا دو اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے آگے جھکا دو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شریک نہ ٹھہراؤ، نہ کسی قریبی فرشتے کو، نہ کسی بھیجے گئے نبی کو، نہ کسی نیک انسان کو، نہ کسی دوسری طاقت کو، کسی کو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی تم اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے تقاضوں کی تکمیل کرو، اس کے الوہیت کے تقاضوں کی تکمیل کرو، اس کے اسماء و صفات کے تقاضوں کی تکمیل کرو، اور نہ ربوبیت میں شرک کرو، نہ الوہیت میں، اور نہ اسماء و صفات میں، اور نہ شرک اکبر کا ارتکاب کرو اور نہ شرک اصغر اور خفی کا ارتکاب کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو یہاں مکمل طریقے سے بیان فرمایا، یعنی یہ ارکان اسلام، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کا اہتمام کرنا استطاعت کی صورت میں، یہ ارکان اسلام ہیں جن کی شرح اس سے پہلے روایت میں، دوسری روایت میں حدیث جبریل کے تحت گزر چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال بتانے کے بعد مزید اہمیت کو بتاتے ہوئے مزید چند اعمال کا تذکرہ کیا۔ فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ کیا میں تم کو خیر کے دروازوں کی جانب رہنمائی نہ کر دوں، یعنی ایسے خیر کے دروازے جن کے ذریعے سے تم جنت سے مزید قریب ہو سکتے ہو۔ ابواب الخیر سے مراد ہر وہ دروازہ، ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین سے قربت کا ذریعہ ہے، شریعت اسلامیہ کے وہ تمام طریقے جن کو اپنا کر کے ہم سچے مسلمان بن سکتے ہیں، وہ ابواب خیر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان سے کہا کہ میں کیا تم کو ابواب خیر سے باخبر نہ کر دوں؟ تو اس کا جواب یہی تھا کہ بلا، ہاں ضرور باخبر کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، یہ روزہ رکھنا یہ ڈھال ہے، ڈھال ہے یعنی یہ ممانعت کرتا ہے روزہ رکھنے والے کی دنیا میں بہت ساری خرابیوں سے اور آخرت میں بہت ساری خرابیوں سے۔ روزہ رکھنے والا دنیا میں ان تمام کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جو چیزیں روزے کی حالت میں اس کو روزہ رہنے کی وجہ سے شہوات کی تکمیل اور ممنوعہ امور کے طور پر
اس کو روکتی ہیں ان چیزوں سے، اس کے لیے یہ روزہ ڈھال ہے۔ اسی طرح سے اخروی امور میں یہ روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اور اس کی رضامندی کو پانے کے لیے ایک بار کا روزہ، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ایک روزے کے بدلے اس سے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ صوم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے تمام کے تمام شرائط کو اپناتے ہوئے، تمام تعلیمات کو اپناتے ہوئے طلوع فجر سے غروب شمس تک بھوکا اور پیاسا رہنا اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جو چیزیں روزے کی حالت میں ممنوع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، دوسرا وہ دروازہ جو خیر کا دروازہ ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کرنا یہ غلطیوں کو اسی طرح سے مٹا دیتا ہے، خطاؤں کو اور گناہوں کو اسی طریقے سے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا کر کے مٹا دیتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر زکوٰۃ جو واجبی ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر صدقہ کہا گیا، یعنی چاہے وہ زکوٰۃ ہو واجبی شکل میں، چاہے وہ صدقہ ہو جو ہم کو کرنے پر ابھارا گیا ہے لیکن ہم پر واجب نہیں کیا گیا، اصل مال سے جو ہم مدد کرتے ہیں وہ صدقہ ہو، دونوں مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ صدقہ کرنا چاہے زیادہ مقدار میں ہو یا کم مقدار میں، دونوں صورتوں میں اگر انسان اپنی استطاعت اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ فضیلت اس کو مل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی کہ یہ گناہوں کو صدقہ اسی طرح سے مٹا دیتا ہے جیسے جہنم کی جیسے آگ کو پانی مٹا کر کے آگ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا انہی ابواب خیر کا تذکرہ کرتے ہوئے وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، انسان کا رات کی تاریکی میں تنہائی میں نماز ادا کرنا یہ بھی ابواب خیر میں سے ایک خیر ہے۔ یعنی رات کے وقت میں انسان بیدار ہو کر کے جب ریاکاری کا امکان نہ ہو، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول کر چکا ہو، اس وقت انسان اللہ رب العالمین کو یاد کرے اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے، یہ اس کے رفع درجات کا ذریعہ ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ کی جانب بھی اشارہ فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کو خوف اور لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں، یعنی نفقات اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے انجام دیتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل فرمائی جو سورۃ السجدہ کی 16 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایک اسلوب اختیار کرتے ہوئے فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کہ کیا میں تم کو 3 چیزوں سے مزید باخبر نہ کر دوں، یعنی جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کے امور بتا دیے گئے اور اس کے بعد ابواب خیر بتا دیے گئے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے سلسلے میں اپنی حرص کو اور اپنی چاہت کو اور اپنی طلب کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تم کو 3 مزید امور سے باخبر نہ کر دوں؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ باخبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 امور جو بتائے، ایک امر یہ تھا کہ تمام کی تمام چیزوں کا سرا اور اسی طریقے سے اس کا ستون اور کوہان کی چوٹی، ان 3 چیزوں سے تم کو باخبر نہ کر دوں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، تمام کی تمام چیزوں کا سرا یا سردار یا اوپر کی چیز یہ ہے کہ انسان اسلام قبول کرے، اسلام کو کما حقہ بجا لائے، اور اسی اسلام کی تکمیل کے لیے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے انسان کی ذمہ داری ہے کہ ظاہر و باطن
اور اپنے اعضاء و جوارح اور اپنے دل اور اپنے سارے کے سارے امور کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال لے۔ اس کے بعد فرمایا وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، یعنی دین کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز انسان ادا کرتا ہے تو دین قائم رہتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے تو یہ ستون ڈھہ جاتے ہیں۔ اگر کسی چیز کے ستون اور کالمز ڈھہ جائیں، گر جائیں، تو وہ بلڈنگ پوری کی پوری تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بتایا، یعنی کسی خیمے کا عمود یا کسی بلڈنگ کے کالمز اگر یہ کمزور ہو جائیں یا ڈھہ جائیں یا ٹوٹ جائیں تو ایسی صورت میں پوری بلڈنگ بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا مقام ہے کہ نماز دین کے عمود ہیں اور اس کے کالم ہیں۔ جو آدمی نماز ادا کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے، جو نمازوں کو چھوڑ کر کے تارک صلاۃ بنتا ہے وہ گویا اپنے دین کو ڈھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسی طرح سے دین کا کوہان کی چوٹی دین کے اندر کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے، دعوت و تبلیغ کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر کے ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اور دین کو پوری قوت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے انسان جہاد اختیار کرے۔ جہاد سے متعلق اور قتال سے متعلق 8 نمبر حدیث میں اختصار کے ساتھ اس پر تبصرہ گزر چکا ہے۔ اگر مزید وضاحت چاہتے ہیں تو اس کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ومن قاتل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ پر ارشاد ہے ومن قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں قتال کرتا ہے، یعنی لوگوں سے گتھم گتھا ہوتا ہے اور قتال کرتا ہے، قتل نہیں کرتا بلکہ قتال کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کے کلمات بلند ہو جائیں، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینا اور اس پر آنے والے مصائب اور مشکلات پر صبر کرنا، یہ سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد امت اسلامیہ کے لیے اپنی تڑپ اور حرص کو مزید واضح کرتے ہوئے چوتھے مقام پر فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، پہلے فرمایا کہ کون سے اعمال جنت میں لے جاتے ہیں، جہنم سے بچاتے ہیں، اور اس کے بعد ابواب خیر کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امور، یعنی تمام کے تمام امور کا سرا، دین کے عمود اور اسی طرح سے کوہان کی چوٹی کے بارے میں 3 امور کو سمجھایا، اور اس کے بعد اخیر میں بالکل واضح کر کے فرمایا کہ ان تمام کی تمام چیزوں کے مکمل لب لباب سے میں تم کو کیا واقف نہ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ کرام نے بلا فرمایا بلا یا رسول اللہ، کہ یقیناً آپ باخبر کر دیں۔ تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، اپنے مبارک منہ سے زبان کو نکال کر کے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا کف علیک ھذا، اپنی اس زبان کو قابو میں رکھو، اپنی گرفت میں رکھو، یعنی اس کو قیل و قال میں، کسی پر تنقید کرنے میں، گالی گلوچ کرنے میں، غلط استعمال میں اس کو استعمال میں نہ لاؤ، بلکہ اس پر قابو کر کے رکھو۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے، یہ اسی کا خلاصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا زبان کو پکڑ کر کے، مثال دے کر کے، عملی تطبیق پیش کر کے آپ نے فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ قلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا مواخذہ ان چیزوں پر بھی ہوگا جن چیزوں کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص اسلوب میں جواب دیتے ہوئے فرمایا ثقیلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تم کو گم پائے۔ یہ عربوں کا تقی کلام تھا، جب کسی چیز کو کی اہمیت اور کسی چیز پر ابھارنا مقصود ہوتا تھا تو اس انداز کے جملے استعمال کیے جاتے تھے اور آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ تمہاری ماں تم کو گم پائے، یعنی اتنی موٹی بات جو زبان سے متعلق ہے وہ تم کو نہیں پتا،
تمہاری ماں تم کو گم پائے، یہ تقیہ کلام ہے، بد دعا نہیں ہے۔ فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کیا لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل یا ان کی ناک کے بل زبان کی خیانتوں کے علاوہ کسی اور جرم کی وجہ سے بھی ڈالا جائے گا؟ یہ سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہاں صحابی رسول نے علی وجوہہم یا علی مناخرہم دو الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ ان کے یادداشت میں شبہ واقع ہونے کی وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہہم فرمایا یا مناخرہم فرمایا، دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے، منہ کے بل یا ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالنا۔ تو صحابی رسول نے امانت داری کا پورا تقاضا نبھایا ہے کہ دونوں میں سے جو الفاظ آپ نے فرمائے ہوں گے وہی ان کی جانب منسوب سمجھے جائیں۔ اس سے پہلے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ صحابہ اکرام ان معاملات میں بہت امین تھے اور بہت محتاط تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں نماز، روزے اور اسی طرح سے ابواب خیر اور اسی طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ، نماز اور تمام کے تمام اعمال اور اسلام اور تمام کے تمام امور پر ایک چیز کو مزید واضح کر کے بتایا کہ یہ تمام کے تمام اعمال تم انجام دے دو، نمازیں قائم کر لو، جہاد فی سبیل اللہ کر لو، ابواب خیر سارے کے سارے اپنا لو، روزے کا اہتمام کر لو، صدقات و خیرات کا اہتمام کر لو اور ساری کی ساری چیزیں اختیار کر لو، لیکن اگر زبان کو تم نے اپنے قابو میں نہیں رکھا تو ایسی صورت میں یہ سارے کے سارے اعمال حقوق العباد کی حق تلفی کے نتیجے میں ضائع اور تباہ ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں زبان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اور اس کے بارے میں ہم کو باخبر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس عظیم روایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس روایت میں ایک شک پیدا ہونے کا امکان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا لن يدخل احد الجنت بعملہ، کہ کوئی انسان اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے اور جہنم سے بچنے کو آسان عمل قرار دیا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کی توفیق اور اسلامی تعلیمات کو اخلاص کے ساتھ اپنا کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو جنت میں داخلہ آسان ہے، لیکن یہ حدیث اس میں اشکال پیدا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے جواب یہ دیا ہے کہ انسان اپنے عمل کے بدلے جنت نہیں پائے گا، اللہ رب العالمین کی نعمت نہیں پائے گا، یعنی یہ معاوضہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی۔ انسان کے عمل کے بدلے اگر اللہ رب العالمین کوئی نعمت یا معاوضہ دے دے تو وہ بہت معمولی ہوگا، تھوڑا سا ہوگا، جبکہ اللہ رب العالمین معاوضہ نہیں دے گا بلکہ نعمتوں سے نوازے گا جو انسان کے عمل کے بدلے بہت عظیم شکل و صورت میں اس کو دی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس مبارک حدیث اور تمام احادیث پر عمل پیرا ہو کر کے زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین پوری انسانیت کو جلد از جلد اس وبا سے، وبائی امراض سے نجات عطا فرمائے۔ جو ہمارے مزدور اور فقراء بھائی ادھر ادھر پھنسے ہیں، جو بھوک سے مر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے راستوں کو آسان فرمائے اور ہم سب کو مل کر کے ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس موقع سے پوری انسانیت کے لیے یہی دعا کریں گے کہ پوری انسانیت اس مصیبت کے عالم میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھے اور اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ رکھے۔ بہت جلدی مشکلات کے بعد آسانیاں آنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام کے تمام امور میں دین اسلام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔